اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کیا ہے؟ عید میلاد النبی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو تصویر ابھرتی ہے وہ ہے سجے ہوئے گلی محلے، روشن مسلم علاقے جہاں بہت زیادہ روشنی اور ہری جھنڈیاں لگی ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلوس جن میں گھوڑے، ہاتھی، تلواریں اور مسلمان بھائی بڑی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بھائی اپنی محنت کی کمائی کو کس طرح برباد کرتے ہیں یہ سبھی کو نظر آتا ہے۔ یہ روشنیاں، یہ سجاوٹیں، یہ جلوس، ان سب پر لاکھوں روپے بڑی فراخ دلی سے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن ہم مناتے کیا ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے تو جواب ملتا ہے 12 وفات یا میلاد النبی، اور فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کی یوم پیدائش، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ میلاد کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے پیدائش۔ نبی کریم کی پیدائش کب ہوئی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تب کوئی راوی یعنی روایت لکھنے والا موجود نہیں تھا، نہ ہی تب کسی کو یہ علم تھا کہ آپ ہی آخری پیغمبر ہیں، اور میجورٹی کافروں اور مشرکوں کی تھی جن کی بات قابل قبول نہیں کی جا سکتی۔ کسی کو نہیں پتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے کہ اب جا کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پیغمبر بنیں گے۔ جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آپ منڈے کو پیدا ہوئے اور عام الفیل میں پیدا ہوئے، جس سال ابرہہ کے لشکر نے جو ہاتھیوں والا لشکر تھا اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اس سال آپ پیدا ہوئے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے برتھ ڈے کی خوشی نہیں منائی اور نہ ہی کبھی اپنی اولاد کی منائی۔ یہ بات جتنی اوتھینٹک حدیثیں ہیں ان سے ثابت ہے کہ کبھی بھی آپ نے اپنی برتھ ڈے نہیں منائی، نہ اپنی کسی اولاد کی برتھ ڈے منائی، نہ کسی صحابہ کی برتھ ڈے منائی۔ اور کیوں نہیں مناتے تھے یہ بھی ہمارے نبی نے واضح کر دیا کہ ہم کو کوئی ایسی چیز نہیں کرنا چاہیے جو یہودی اور نصارہ کرتے ہیں، اور سالگرہ یا برتھ ڈے، میلاد کا جشن یعنی یہی دو قومیں مناتی ہیں۔ اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو ہمارے نبی اپنی زندگی میں اس کو منانے کا حکم دیتے اور ان کے بعد صحابہ اس پر عمل کرتے، پھر ان کے بعد جو 4 امام تھے وہ عمل کرتے اور آگے بھی کرنے کا حکم دیتے۔ لیکن امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد کسی نے بھی نہ ہی یہ عمل اختیار کیا اور نہ ہی کرنے کی تلقین کی، اور نہ ہی ان اماموں نے جنہوں نے ہمارے لیے صحیح اوتھینٹک حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا، جیسے امام ابن کثیر، امام بخاری، امام مسلم، امام داؤد۔ جب ان سب میں سے کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منائی تو کیا ہمارے پاس ان سے زیادہ قرآن اور حدیث کی سمجھ ہے؟ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 یا 600 سال بعد ایجپٹ میں شروع ہوا، یعنی عید میلاد النبی جو تھا اتنے سالوں کے بعد یہ چیز شروع ہوئی۔ کیسے شروع ہوئی؟ جب فاطمیٹ شیعہ کی حکومت تھی، شیعوں کی حکومت تھی ایجپٹ میں، وہاں یہ شروع ہوا۔ انہوں نے کرسچنز کو دیکھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو کہا کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منائیں گے، جو دین میں انوویشن تھا۔ یہاں سے یہ انوویشن شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال بعد۔ 12 ربیع الاول کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، تو اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کی خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کا اظہار ہے، یہ کوئی معمولی بدعت نہیں ہے۔ ہر سال لاکھ منع کرنے کے باوجود خوب منائی جاتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں،
بینرز، مشالیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے، کعبے کے آئیڈلز بنائے جاتے ہیں۔ اگلے دن ان کی اتنی زیادہ بے حرمتی ہوتی ہے کہ ان کے خرچے انہیں کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ جب اطاعت کی بات ہوتی ہے تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلتا۔ کہا جاتا ہے اس دن میٹھا پکاؤ، درود پڑھو، اس کو اظہار محبت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ جن سے ہر دن ہر وقت محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو ہر وقت آپ کے لیے درود پڑھنا چاہیے۔ روز صبح شام 10 بار درود پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر ہر نماز میں، پھر ہر اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ صبح سے رات تک ایک ایک سنت کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ تو ہمیں تو صبح سے لے کے رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی ذات، اپنی ماں باپ سے بڑھ کر عزیز نہ ہوں۔ کچھ لوگ اس بدعت کو قرآن سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور قرآنی آیات کا مفہوم بدل کر پیش کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے۔ پوائنٹ 1، اگر واقعی اللہ نے قرآن میں میلاد نبی منانے کا حکم دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میلاد منایا اور لوگوں کو اس کا طریقہ بتایا، جبکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا؟ یعنی اگر قرآن میں اس کا حکم ہے تو پھر کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا تھا، آپ وہ سب پہنچا دیجئے۔ قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کے رب نے جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے وہ سب پہنچا دیجئے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں پہنچایا ہم تک؟ اس سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ایسا کوئی حکم قرآن میں نہیں کہ میلاد مناؤ۔ اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ضرور عمل کرتے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اس کا، اگر ایسا حکم دیا گیا ہوتا تو صحابہ اکرام اس پر ضرور عمل کرتے، کیونکہ نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ علم ان کے پاس تھا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے، اگر ایسا کوئی حکم دیا ہوتا تو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ابن کثیر اس پر ضرور عمل کرتے۔ جب ان سب میں سے کسی نے بھی عید میلاد النبی نہیں منایا تو کیا ہمارے پاس ان سے زیادہ قرآن کی سمجھ ہے؟ نیکسٹ پوائنٹ، سچ تو یہ ہے کہ جو شخص یہ بات کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں میلاد النبی منانے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ پر تہمت لگاتا ہے، کیونکہ اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے کا حکم ہم تک نہیں پہنچایا۔ وہ صحابہ پر بھی تہمت لگاتا ہے کہ ان کے پاس دین کا علم نہیں تھا، قرآن کی سمجھ نہیں تھی، تو تبھی انہوں نے میلاد نہیں منایا۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت مقرر کر دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے سارے طریقے بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 67 ہے، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک راہ یعنی احکام شریعت مقرر کر دی ہے اور انہیں اسی پر چلنا ہے۔ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو دیکھا یہاں کے لوگ سال میں 2 دن کھیل کود کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، ان 2 دنوں میں ہم جہالت کے زمانے سے خوشیاں مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان 2 دنوں کو بدل کر اس سے بہتر 2 دن خوشی کے لیے تمہیں دیے ہیں، عید الفطر جو رمضان کے بعد عید ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ یعنی قربانی کا دن، عید کا دن۔ اللہ کا دین
مکمل ہو چکا ہے، اب وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کہیں اور سے یا کسی اور سے اب ہمارے لیے نیا دین نہیں آ سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ مائدہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ یعنی جو اسلام ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں احکام ملے وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر اللہ کے دین کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے اس دین کو بہترین اور مکمل طور پر سمجھنے اور عمل میں لانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے دین کو جیسا صحابہ نے سمجھا ویسا سمجھنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب صحابہ سے راضی ہو گئے اور وہ سب ان سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں؟ وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اس میں کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ یہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 69 میں۔ اہل بدعت، جو بدعت کرتے ہیں وہ لوگ، اس آیت یعنی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 سے جشن عید میلاد النبی اور اس کے غلط رسومات کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ آیت؟ فرما دیجئے اللہ کے اس فضل اور رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ یہ جو آیت ہے اس کا کہتے ہیں وہ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اس پر خوش ہو، یعنی خوشیاں مناؤ۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں رحمت سے مراد قرآن ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو۔ خوش ہونا اس کیفیت کا نام ہے جو دل میں محسوس کی جاتی ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے اس پر خوش ہو۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ قرآن اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے، اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، خوشی جشن منانے کو نہیں کہا گیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل بدعت اپنی بدعت کی حمایت میں اللہ کی کتاب قرآن کے معنی کو بدل کر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 75 میں، اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے؟ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے ہیں، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تم بھی اس میں ان کی اتباع کرو گے، یعنی تم بھی داخل ہوگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں بالکل۔